مولانا صاحب کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم اب بھی قائم ہے، اس میں سے کس جماعت کو ان آپ لوگوں نے کیا ہے، کس کو آؤٹ کر چکے ہیں؟ ویسے تو ایم ایم اے بھی ابھی تک قائم ہے، وہ بھی کبھی ڈیزالو نہیں ہوئی ہے، تو یہ دونوں اتحاد جو ہے وہ ابھی تک قائم ہے اور مولانا اس کو جو ہے ہیڈ کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے، وہ ایک ظرافت میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ابھی تک قائم ہے، جو اس کا سربراہ ہے وہ اپوزیشن میں، اور جو باقی پارٹیاں ہیں وہ جو ہے گورنمنٹ میں۔ پھر کیسے قائم ہو گئی؟ صرف اتحاد قائم کیسے ہو گیا؟ الگ الگ بٹ گئے جماعتوں کے رہنما اور جماعتیں۔ ایک فارمیلٹی جو ہے وہ فارمیلٹی پوری نہیں ہوئی، اس کو ختم کبھی نہیں کیا گیا، وہ صرف اس ریفرنس سے یہ بات کر رہے تھے۔ تو آپ نے ایم ایم اے کا ذکر کر ہی دیا تو میں اس حوالے سے بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا، وہ پھر بھی آپ کے ہم خیال لوگ ہیں اور کافی حد تک آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں، انہیں ساتھ ملانے کا اس پی ڈی ایم میں یا جو گرینڈ اپوزیشن الائنس بنے گا اس بارے میں سوچ رہے ہیں آپ لوگ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، ہم تو اس وقت اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے یا ہمیں ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی اجازت جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہوگی اگر ہم اس الائنس میں جاتے ہیں تو اجازت جو ہے وہ ہماری یہ جنرل باڈی ہے، جنرل کاؤنسل سیشن ہے، ان سے جو سب سے طاقتور ادارہ ہے اس سے اجازت چاہیے ہوگی۔ یہ اگر پرمٹ کرتے ہیں پھر شورا، پھر عاملہ، پھر یہ 3 سٹیپس جو ہے نا ہم کو عبور کرنے پڑیں گے۔ 20 کے لیے جو ہے وہ اس کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، اور یہ اس سلیکشن کی پارٹی کے اس سلیکشن کے بعد اس جنرل باڈی کا ہمارا پہلا اجلاس ہوگا، جنرل کاؤنسل سیشن کا۔ بالکل۔ اچھا کامران صاحب، پی ڈی ایم اگر قائم ہے، میں اسی تناظر میں تھوڑا سا آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہے، وہ کہ حکومتی بینچز پر ضرور بیٹھتے ہیں، تو اس کے ساتھ کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ناراض تو وہ بھی ہے، کینالز کے معاملے پر پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ویسے رسمی طور پہ وہ پی ٹی ایم کو چھوڑ گئے تھے، وہ یہ خاصا ٹیکنیکل تو اس کو صرف مذاق کی حد تک لینے دیں، میرا خیال اتنا ہی کافی ہے۔ اس کو سیاسی بھی لے لیتے ہم کہ جے یو آئی جو ہے وہ سیاست میں آج کل سب پر بازی لے کے جا رہی ہے، تو ہر معاملے میں اس معاملے میں بھی آپ نے جو بیان دیا ہے کہ وہ ٹیکنیکلی طور پہ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اچھا کامران صاحب، حکومت نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ہم نے دیکھا گزشتہ دنوں 360 کے قریب تاجر رہنماؤں سے ملاقات کی تھی، صنعت کاروں سے ملاقات کی، اس کے بعد میں بجلی کی قیمت میں بڑے پیمانے پر کمی کی گئی، اور اس کے بعد میں ہم نے دیکھا تقریباً تمام ہی چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہوں یا پھر تاجر رہنما، صنعت کار ہوں، سبھی خوش نظر آ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اچھا اقدام ہے اور اس سے معیشت بہتری کی طرف جائے گی۔ کافی عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ معیشت ٹریک پر آ رہی ہے، جب سب کچھ ٹھیک ہے، ٹھیک چل رہا ہے، تاجر بھی خوش ہے، حکومت مہنگائی میں کمی بھی کر رہی ہے، بجلی کی قیمتیں بھی کم کر رہی ہے، تو پھر آپ لوگوں کو کیا ضرورت ہے گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف جانے کی یا حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کرنے کی، بلکہ اس کو سپورٹ کریں؟ سوال اس وقت صرف اتنا ہے کہ یہ مینڈیٹ جینون ہے یا جینون نہیں ہے؟ آیا یہ بھی ایک انتظام ہے جیسا 2018 میں تھا اسی طرح سے 2024 میں ہے، اور یہ انتظام دستور کے مطابق ہے یا دستور کے منافی ہے؟ ہمارا سوال اس وقت تک اتنا ہی ہے، کس نے اچھا کیا کس نے برا کیا یہ بات کی بات ہوگی، مگر پہلے کہ دستور کے مطابق اللہ کے بعد اگر حق حاکمیت ہے تو وہ عوام کی ہے اور عوام کے ووٹ سے۔ اگر وہ حق حاکمیت ان کے پاس ہے تو ہمارے سر آنکھوں پہ، ہم ان کو دل سے لگائیں گے، ہم ان کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے۔ اگر وہاں پہ کوئی نقص ہے تو پھر یقیناً جناب وہ قابل برداشت نہیں ہے۔ کامران صاحب، مینڈیٹ پہ تو ہمیشہ شکایت رہی ہے، ہم نے دیکھا جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں ہر انتخابات کے بعد میں یہی شکوے شکایت جو جماعتیں حکومت میں نہیں ہوتی ہیں وہ کرتی ہیں کہ مینڈیٹ جعلی ہے اور حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، تو اس لیے ہم پروٹیسٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ تو شکوے شکایت ہمیشہ سے ہی چلتے ہیں نا، اب تو حکومت بن چکی ہے، حکومت بنے ہوئے وقت ہو گیا، 1 سال سے زیادہ کا وقت ہو گیا۔ 1 سال سے یقیناً زیادہ وقت ہو گیا، مگر یہ جدوجہد جو ہے اس نظام کے خلاف ہے کہ جس میں انتظام کیا جاتا ہے، الیکشن یقیناً ہوتا ہے، ووٹ یقیناً کاسٹ کیا جاتا ہے، مگر رزلٹ جو ہے وہ کہیں اور سے آتا ہے۔ اور یہ 2 دفعہ میں اسپیشلی 2018 میں اور 2024 میں یہ بہت ہی برا ہوا۔ دھاندلی اس سے پہلے بھی ہوتی ہے، دھاندلی اس سے یہ نہیں کہ اس سے پہلے 2013 میں نہیں ہوئی ہوگی یا اس سے پہلے نہیں ہوئی ہوگی، مگر یہ دھاندلی کا جو ریکارڈ توڑا گیا ہے 2018 میں اور اس کے بعد آج 2024 میں اس الیکشن میں جو یہ اسمبلی چل رہی ہے، یہ جو ہے یہ بالکل ایسا ہے کہ تاریخی جو ہے وہ حد کیا گیا ہے۔
پبلک کے ساتھ بھی، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بھی. اس چیز کو بند ہونا چاہیے آج سے، آئندہ سے، ہمیشہ کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.